الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں زبانی محبت کرنے والے تو بہت ہیں، مگر خالی قولی محبت مقصود نہیں، اگرچہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصود وہ محبت ہے جو دل میں بھی ہو، زبان سے بھی اس کا اثر ظاہر ہو، اور بدن کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کہہ دیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور عاشق جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے بھی آپ کا نام خوب لیا جا رہا ہے، آپ کے نام پر مال بھی خوب حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن نہ تو زندگی کے مسائل میں آپ کی اتباع ہے، نہ دین کے لیے کوئی قربانی ہے، نہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، نہ صورت حضور جیسی، اور عاشق رسول بلکہ عشق رسول کے واحد رجسٹرڈ ٹھیکیدار۔ آج کے دور کے محب بھی تیار شدہ جنت چاہتے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہ پڑے، بس جنت مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنی پڑے اور عشق رسول کی سند حاصل ہو جائے۔ یہ دودھ پینے والے مجنون ہیں، خون دینے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹتا ہے تو مٹتا رہے، سنتیں مردہ ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اڑایا جاتا رہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں تو دی جاتی رہیں، انسان دوزخ کے رخ پر چلتا ہے تو چلتا رہے، ان کی بلا سے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محب تو وہ ہوتا ہے جسے محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہو، اس کی صورت سے محبت ہو، اس کی سیرت سے محبت ہو، اس کی عادتوں اور گفتار و رفتار سے محبت ہو۔ تم کیسے محب ہو کہ تمہیں نبی کے دشمنوں کی شکل و صورت سے تو محبت ہے، مگر خدا کے لاڈلے نبی کی شکل و صورت سے محبت نہیں، اور کہتے ہو اپنے آپ کو محب اور عاشق۔ اسی قسم کے ایک شاعر صاحب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بے مثال نعتیں اور اشعار لکھے تھے۔ ایک شخص نے وہ نعتیں اور اشعار سنے تو اسے شاعر صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ وہ بیچارہ سفر کی مشقت اٹھاتا ہوا اور شاعر صاحب کا پتہ پوچھتا پاچھتا جب اس شاعر صاحب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اتنا بڑا مداح رسول داڑھی مڈوا رہا ہے۔ اس نے تعجب سے کہا، شیخ محترم، آپ داڑھی مڈوا رہے ہیں؟ شاعر صاحب نے جواب دیا، داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ اس شخص نے کہا، ظالم، تو کسی اور کا نہیں، اپنے پیغمبر کا تو دل دکھا رہا ہے۔ میرے دوستو، یا تو محبت کا دعویٰ چھوڑ دو یا پھر نبی کی شکل و صورت اور سیرت و کردار کو اپنا آئیڈیل اور معیار بنا لو۔ کہتے ہیں ایک کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں، اسے کہا گیا کہ فلاں جگہ شمع جل رہی ہے، وہاں سے ہو کر آؤ، اس کے بعد ہم تمہیں پروانہ تسلیم کر لیں گے۔ وہ اڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا کہ اب تو میرے پروانہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ اسے کہا گیا کہ تم اصلی نہیں نقلی پروانے ہو۔ کہنے لگا، کیوں؟ اب تو میں نے پروانہ ہونے کی شرط بھی پوری کر دی۔ کہا گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ زندہ سلامت واپس آ جائے۔ اصلی پروانہ تو شمع پر قربان ہو جاتا ہے، زندہ واپس نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، ہم بھی نقلی پروانے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان نہ کر دیں۔ یاد رکھیں، ایمان، اسلام اور محبت کے دعوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کچے اور ناقص ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس شرط میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔